الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طالب علموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ قرآن مجید کی یہ آیت پوری امت کو یہ سبق دیتی ہے، پوری امت کو یہ پیغام دیتی ہے، پوری امت کو یعنی پوری انسانیت کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہو، تمہاری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے میں، تمہاری کامیابی تمہارے رسول کی سیرت میں ہے، تمہاری کامیابی تمہارے رسول کے طریقے میں ہے، اور تمہاری آخرت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور وہ طریقہ ایسا ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برت کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ جو کچھ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر حضرات صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ اس زمانے میں عمل کرنے میں مشقتیں برداشت کرنی پڑیں تو صحابہ کرام نے مشقتیں بھی اٹھائیں، برداشت کی۔ احکام شریعت کو ماننے میں آسانی برتی گئی تو صحابہ کرام نے آسانی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سیرت کی اتباع کی اور آپ کے طریقے کو اپنائے رکھا۔ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے رکھا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں جو اصل کامیابی ہے وہاں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضا کا پروانہ اللہ نے انہیں اسی دنیا میں عطا کر دیا۔ صحابہ کرام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر وہ آدمی کہے گا جو جنت میں جا چکے گا۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضا کا پروانہ ہر ایک کو ملے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب جہنم کا بھی دروازہ بند اور جنت کا بھی دروازہ بند، تو فرشتے پوچھیں گے کہ جنتیوں بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ بلکہ خداوند قدوس ان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اے مالک آپ نے سب کچھ ہمیں عطا کر دیا، آپ نے سب کچھ ہمیں دے دیا، اب ہمیں کچھ نہ چاہیے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ رضا کا پروانہ جو جنت کے بعد جنتیوں کو ملے گا، وہ رضا کا پروانہ حضرات صحابہ کرام کو اس دنیا میں مل گیا۔ موت سے پہلے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے اور ہم سب کو اپنے یہاں قبول فرما لے
اور ہم سب کو رسول کی سیرت اپنانے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے کتنا خوبصورت مشن اور کتنا خوبصورت طریقہ چھوڑا ہے جس کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، انہی کو اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، انہوں نے انسان کو انسان بنایا ہے، ورنہ اس دنیا میں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انسان نما جانور رہتے تھے، انسان نما جانوروں سے دنیا بھری ہوئی تھی۔ اس پیغمبر امن نے اس دنیا کو کے انسانوں کو سچ مچ انسان بنایا اور سچی اور سیدھی راہ دکھائی۔ وہ تو پیغمبر امن تھے، پورے عالم کے لیے پیغمبر امن تھے، انہوں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آج دنیا ان کے بارے میں اور ان کی طرف اگر غلط انگلی اٹھائے تو یہ چیز برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر امن جنہوں نے جینے کا سلیقہ عطا کیا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نیک بندوں کے لیے کھپا دی، اس پیغمبر امن کے اوپر اس کے کردار کو، اس کے دامن کو داغدار کیا جائے، ہم خاموش رہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ پیغمبر امن جس نے امن کا ایسا سبق دیا کہ اس سے پہلے دنیا نے نہ ویسا امن دیکھا اور نہ قیامت تک اور نہ قیامت کے بعد ویسا امن دنیا دیکھے گی۔ آپ مکے سے مدینے گئے، مکے والوں نے بہت ستایا، مدینے میں آپ 10 سال رہے، پھر جب آپ فاتح اعظم بن کر مکے تشریف لائے، مکہ جب فتح ہوا تو وہ لوگ جو آپ کو بے انتہا تنگ کرتے تھے، جنہوں نے آپ سے مکہ چھڑوایا تھا، جنہوں نے آپ کو تنگ کر دیا تھا، وہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ آج کیا ہوگا؟ آج تو ہماری گردنیں زمین پہ آ جائیں گی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت پر اور آپ کی رحمت پر پوری امت قربان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ ابو سفیان جو ایک زمانے تک لیڈر تھے کافروں کے، وہ بھی بھاگے بھاگے پھر رہے، جب دیکھا کہ موقع نہیں ملے گا تو آ گئے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ کیا مجھے امن مل جائے گا؟ پیغمبر عالم نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، کہ دیکھو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا، اسے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ابو سفیان کہنے لگے محمد ہمارے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ پھر پیغمبر امن نے اعلان فرمایا من دخل البیت فہو آمنا، کہ دیکھو جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دے دیا جائے گا۔ پھر بول پڑے ابو سفیان کہ کعبے کے اندر کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے گا، اس کو امن کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ یہ مثال اللہ کے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے قائم فرما دی کہ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، جو آپ کو تنگ کرتے تھے، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال رہے، کبھی آپ کے پیٹ پہ اوجھ کے اوجھل لا کے ڈال رہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے، کبھی آپ کو اپنے بچوں سے مروا رہے اور آپ خون سے شرابور ہو رہے، ان کو اللہ کے پیغمبر امن کا پروانہ دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا دنیا میں امن پسند کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس زمانے میں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس نبی عالم کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے ہم کہیں گے کہ تم تو ہماری نظروں میں ایک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو، تم دنیا میں جائے اتنا بڑا عہدہ پا جاؤ لیکن ہمارے یہاں تو سڑے ہوئے خنزیر سے بدتر ہو۔
اس لیے کہ تم نے پیغمبر امن کے کردار کو داغدار کیا ہے. تمہارا اپنا کردار کیا ہے تمہیں معلوم نہیں. کہتے ہیں ہاتھ کے خون کو مانا کی حنا کہتے ہیں، اور دامن میں جو دھبے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں. آدمی اپنے دامن کے دھبے میں دیکھتا ہے اور رسول امن کی کے دامن کو داغدار کرنا چاہتا ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھانے والا بدنصیب بے غیرت اور بے حیا آدمی جس کے اوپر خود اپنے ہزاروں کیسز ہیں، اور وہ پوری امت کو اس دہانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے جس کی طرف یہ امت جانا نہیں چاہتی. اللہ کے پیغمبر کا ہر ایک امتی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. اسے مارا جائے، اسے گالی دی جائے، اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے، اس کا گھر گرا دیا جائے، اس کے خاندان کے بڑوں کو کوسا جائے، سب کچھ برداشت کر لے گا. لیکن اگر اس نے پیغمبر امن کے خلاف کوئی بات سنی تو یہ برداشت کے باہر، اور برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے. برداشت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قوانین ہے، شریعت نے کچھ قانون بتائے ہیں، ہر ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ قانون بتائے ہیں. اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگر وہ قانون ہمارے قبضے میں ہوتے تو ہم خاموش نہ رہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پاکیزہ، آپ کا کردار کتنا پاکیزہ، آپ کا طریقہ کتنا پاکیزہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں. آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے درد، ہر ایک کے لیے محبت. ایک صحابی آئے اور فرمایا میرے آقا، میرا ایک چھوٹا بچہ صبح سے غائب ہے، میں ہر جگہ ڈھونڈ آیا کہیں نہیں ملا، میں نے یہاں دیکھا وہاں کہیں نہیں ملا، آپ دعا فرما دیجئے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے صحابی تشریف فرما تھے. انہوں نے فوراً بتایا کہ دیکھو تمہارا بچہ تو فلاں باغ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا. وہ فوراً اٹھے اور اپنے بچے کی محبت میں جانے لگے. اللہ کے پیغمبر نے فوراً بلایا تھا یہاں آؤ، دیکھو جب تم اپنے بچے کے پاس جانا تو اس کو اے بیٹا، اے میرے بیٹے یہ کہہ کے مت پکارنا، اس کا نام لے کے پکارنا. اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی. وہ صحابی چلے گئے. جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے پوچھا ہے پیغمبر وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہے، اگر وہ اس کو اے بیٹے کہہ کے پکارے گا تو اس میں کیا خرابی ہے، آپ نے اس کا نام لینے کے لیے کیوں کہا؟ فوراً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ بچہ کھیل رہا ہے جن بچوں کے ساتھ ان میں سے کوئی بچہ یتیم ہو، اس کا باپ نہ ہو، اور یہ جب اپنے بیٹے کو بیٹے کہہ کے پکارے گا وہ جس کا باپ نہیں ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، اور یہ سوچے گا، وہ یہ سوچنے لگے گا کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. یہاں تک خیال پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کسی کے دل توڑنا جانتے ہی نہیں تھے، آپ نے اپنے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. کتنا مارا آپ کو، کتنا ستایا، لیکن کوئی بدلہ نہیں. آپ طائف کی سرزمین پر گئے، 50 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں نے آپ کو خون سے شرابور کر دیا. پہاڑ کے فرشتے آ رہے ہیں، ہوا کے فرشتے آ رہے ہیں، بارش کے فرشتے آپ پوچھ رہے ہیں آپ جو حکم کہیے ہم وہ کر گزرے. آپ کہیے تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ آپس میں پس جائیں، ہوا چلا دیں ان کو غائب کر دیں. لیکن پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ہمیں مانیں گے اور ہماری شریعت پر عمل کریں گے. پھر یہی ہوا، یہ ہوا. وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، کبھی کسی کو برا نہ کہا. 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں
کبھی بھی حضرت انس کا بیان ہے کہ میرے آقا نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بیٹے تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ حضرت انس کو آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا، راستے میں کھیلنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے نکلے، کہاں چلا گئے وہ بچہ، کہاں چلا گیا؟ تو راستے میں کھیلتے ہوئے ملے۔ فوراً حضور نے فرمایا کہ بیٹے میں تم سے یہ بات کہی تھی، تم نے یہ ایسا نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، تم نے یہ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، تو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ کی سیرت میں کہیں ذرہ برابر کوئی دھبا نہیں ہے، آپ کے کردار میں ذرہ برابر کوئی نشان نہیں ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، اور آپ کسی کے لیے کبھی بد دعا فرماتے بھی نہیں جب تک وہ مالک حکم نہ دے دے۔ ابو جہل نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ نے آسمان کے اوپر سے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس کو اللہ کے پیغمبر نے دہرایا۔ وہ پیغمبر امن جس نے پوری دنیا میں امن کی فضا قائم کی، انسانوں کو انسان بنایا، جینے کا سلیقہ عطا کیا، اس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاوے تو بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ وہ ہمارا اپنا ہو تو بدنصیب ہے، وہ غیر ہو تو بدنصیب ہو، دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے مالک ان جیسے ظالموں سے اس دنیا کو پاک فرما دے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اگر رسول سے محبت نہ کرے تو وہ ایمان والا نہیں۔ رسول سے محبت سب سے آگے رہنی چاہیے۔ جب رسول سے محبت ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی تو آپ کے لیے ہر کام آسان تھا۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن ان کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کبھی یہ جملہ نہیں نکلا کہ اگر ہم محمد کا کلمہ نہ پڑھتے تو ہمارے بچے کی جان بچ جاتی، کبھی نہیں نکلا۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگنے لگے، بہت ستایا تھا انہوں نے، اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرما دیا تھا چند آدمیوں کے لیے کہ ان کو جہاں دیکھو ان کو مار ڈالو، ان کی جان لے لو۔ حضرت اکرمہ انہی میں سے ایک تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی ایمان لے آئی۔ حضرت اکرمہ نے جب دیکھا کہ بچنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، ان کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا میرے آقا آپ اگر میرے شوہر کو معاف فرما دیں تو میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے ان کی بیوی کو امن کا پروانہ دے دیا اور اعلان یہ ہو چکا ہے کہ اکرمہ کو جو دیکھے گا اس کی گردن اتار دے گا۔ تمام صحابہ اکرام کو معلوم ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم تیار میں ہے، کب مل جائے اور کب اس کی گردن ہم زمین پہ گرا دیں۔ ان کی بیوی ڈھونڈنے نکلی اور پہنچ گئی وہاں سمندر کے کنارے۔ حضرت اکرمہ کشتی پہ سوار ہے اور اچانک سے سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، اور وہاں اکرمہ لات و عزا کو پکار رہے، وہ معبودان باطلہ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اکرمہ ان کو پکار رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہ ملاحوں نے جب دیکھا یہ کس کو پکار رہا ہے، اس گھڑی میں جب کشتی ڈوبنے والی ہے تو ان لوگوں کی زبان سے نکلا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، کہ یہاں اگر پکارنا ہے تو
लात उज़्ज़ा के रब को पुकारो, यहां लात उज़्ज़ा काम आने वाले नहीं है। इकरिमा ने जब ये सुना कि यहां तो मल्ला भी उस पैगंबर अमन की बात कर रहे हैं, उस पैगंबर के खुदा की बात कर रहे हैं जिससे हम भाग के आए, फौरन दिल में उनके बात आ गई कि अब ईमान ले आया जाए। उसका चर्चा तो आसमानों में और जमीनों में, यहां समंदरों में भी हो रहा है। अब उससे भागना ही नहीं चाहिए। और वहां उनकी बीवी खड़ी हुई है, वो इंतजार में है कि मेरा शौहर आ रहा होगा। आ गए इकरिमा और उनकी बीवी ने कहा कि देखो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन का परवाना तुम्हारे लिए ले चुकी हूं, चलो मेरे साथ। उन्हें मालूम है कि रास्ते में अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी गर्दन मार देगा। वो ये जानते थे कि पैगंबर की जुबान से जो बात निकली है वो सहाबा किराम को उसको सहाबा किराम पूरा करके रहेंगे, कुछ भी हो। किसी तरह अपने आप को छुपाते हुए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ गए। उनकी बीवी भी है। हजरत इकरिमा अभी ईमान नहीं लाए, देख रहे हैं कि हुजूर बैठे हैं और आपके साथ आपके सहाबी बैठे हैं, उसी में फारूक आजम भी बैठे हुए हैं। हजरत इकरिमा अपने बीवी से कह रहे हैं कि यहां तो हजरत उमर बैठे हैं, तुम मुझे ले जा रहे हो, क्या होगा? ये बात हो रही थी कि हजरत उमर के कान में इकरिमा की आवाज पहुंच गई। उन्होंने सुन लिया कि यह कहानी इकरिमा बोल रहा है। फौरन तलवार इसे लिया, हाथ में पकड़ी और खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या है? का इस्तिंजा लगी। उमर बैठ जाओ। एक मर्तबा, फिर दूसरी मर्तबा आवाज बढ़ गई इकरिमा, फिर खड़े हुए। क्या है? हुजूर इस्तिंजा लगी और बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा फिर खड़े हुए। क्या है? हुजूर इस्तिंजा लगी। क्या उमर इस्तिंजा तुम्हारे लगी है, तलवार कहां ले जा रहे हो? इस्तिंजा में तलवार का क्या काम है? जाओ, मैंने इकरिमा को अमन का परवाना दे दिया है, उसको मैंने माफ किया, तुम भी माफ कर दो। हजरत उमर जो अभी गर्दन काटने के लिए तैयार थे, पैगंबर अमन की जब बात सुनी फौरन खड़े हो गए, इकरिमा को अपने कलेजे से लगाया और कहने लगे, इकरिमा आज हमारी तलवार से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था, अगर मेरे पैगंबर ने तुम्हें अमन का परवाना ना दिया होता। तो ये पैगंबर अमन जो दुश्मन को भी अमन का परवाना दे रहे हैं, और जो दोस्त है वो तो दोस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।